بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، اللہ کریم کے 5 ایسے نام ہیں جو بندہ ان 5 ناموں کو ایک ساتھ صرف 100 بار پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کے تمام مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج اللہ کریم کے 5 ایسے ناموں کا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو بندہ ان 5 ناموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 100 دفعہ پڑھے، ہر مشکل اللہ کریم ختم فرمائے گا۔ محترم دوستو، وہ لوگ جو کافی دنوں سے پریشان ہیں، بے روزگاری کے مسئلے مسائل ہے، رزق کے مسائل ہے، اور اسی طرح کاروبار نہ ملنے کی وجہ سے وہ مشکل میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں، تو آج ایک ایسے کلمات کا وظیفہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ آپ ان کلمات کو سیکھ لیں اور آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کی خاطر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کے پڑھنے والے پر اللہ کریم اپنی بے شمار رحمتیں بیچتا ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو اللہ کریم کے حضور پیش کر لیتا ہے، یعنی پڑھ کر اللہ سے ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، رب ذوالجلال اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ مانگتا ہے اللہ کریم اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ان کلمات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے والے کی اللہ کریم غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا کلمہ ہے جو اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کیے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج موقع ہے، کسی صورت میں اس وظیفے کو ضائع نہ کریں۔ اگر آج تک آپ نے ہزاروں وظائف پڑھے ہیں، تسبیحات کر چکے ہیں، اعمال کیے ہیں، تو آج سے ان کلمات کا ورد شروع کریں۔ کم سے کم 5 سے 6 منٹ آپ کے لگے گے، لیکن یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حصولی دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، شادی کے جتنے بھی مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پیارے دوستو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوستوں نے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر آپ دوستوں نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اس نیت سے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنی ہے۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ آپ دوست دہرا لے تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ اگر یہ درود شریف آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوستوں نے یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح 100 دانوں کی تسبیح پر آپ پڑھ لیں۔
صرف پہلی مرتبہ جب آپ پڑھو تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، اور جب آپ 99 بار پڑھو گے تو یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف پہلی مرتبہ میں آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے بغیر 100 تسبیح کے دانوں پر مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس تسبیح کا ورد مکمل کر لے تو آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ آپ نے درود شریف کا ورد کرنی ہے، اور آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ ہر نیک عمل کے بعد اللہ کریم دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے میری تمام تر مشکلات اللہ کریم ختم فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اسی طرح فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ تب جب ہم اپنی زندگی بدل دیں، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے، عبادات کرے، تو اللہ کریم ہمارے لیے ایسی جگہوں سے رزق کی بندوبست کرے گا کہ ہمارے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف ایک تسبیح صبح کو وقت ملے، ظہر کو ملے، کسی بھی نماز کے بعد یا بغیر نماز کے بعد جب آپ باوضو ہو تو آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ دعا کرنا دعا آپ شروع کر لے تو آپ نے دعا بھی توجہ کے ساتھ مانگنی ہے۔ کوئی ایسی جگہ اپنے لیے منتخب کر لے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کا توجہ، آپ کا دھیان صرف اور صرف وظیفے اور اسی طرح وہ دعا پر ہوگا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ تہجد کا وقت کا انتخاب کر لیں۔ اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تب کر لے، یا اگر آپ مرد حضرات آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مسجد میں جا کر جب کوئی نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو پڑھ کر کمال دیں گے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھو گے اللہ کریم آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے گا، آپ کی ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، غم، پریشانی، دکھ، درد، بیماری سب کچھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پیارے دوستو بیماری، صحت، عزت، ذلت، دولت، رزق دینے والا اللہ کریم ہے، بس ہمیں صرف اللہ سے مانگنے کی دیر ہے۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگو گے تو اللہ بہت جلد آپ کو نوازے گا، دولت سے بھی نوازے گا، رزق بھی عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا یقین مانیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی برکت، اتنی دولت، اتنا رزق مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد شامل ہوتی ہے، غیب کے خزانوں سے روزی ملتی ہے، غیب کے خزانوں سے دولت ملتی ہے، تقدیر کے بند تالے اللہ کریم ان کلمات کے پڑھنے سے کھلوا دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب کام نہیں کر رہا، ہم بد نصیب ہیں، کئی سال ہو چکے، کئی تسبیحات پڑھ چکے، لیکن ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو آج سے کامل یقین کے ساتھ ہمارے بتائے گئے طریقے پر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، اور پھر اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔